السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور سب سے پہلے ذرا انٹرو میں ہم بات کر لیتے ہیں جو سندھ میں ہو رہے ہیں، یعنی کہ کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے جو 24 اضلاع ہیں اس کی 63 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی الیکشن نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح 8 بجے پولنگ کا آغاز ہوا، 5 بجے تک جاری رہی، ابھی بھی نتائج آ رہے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جو ڈیسائیڈ ہوپ فلی کر دے گا کہ کراچی کا میئر کون ہوگا۔ اور پیپلز پارٹی بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں، یوں کہ ان کے نمبر سیٹوں کے زیادہ ہیں، 90، جماعت اسلامی کے 85۔ اب تک جو ہمارے سامنے پوزیشن آ رہی ہے اس کے مطابق، اور پاکستان تحریک انصاف کے 42۔ اس طریقے سے باقی جماعتیں بھی ہیں جس میں کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے۔ ایم کیو ایم نے اس میں حصہ نہیں لیا، لیکن کیا پیپلز پارٹی اپنا میئر لانے میں کامیاب ہوگی، یا جماعت اسلامی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام تر اپنی جو بھی معاملات ہیں وہ طے کر لے گی، اور پھر جماعت اسلامی کا میئر ہمارے سامنے آئے گا؟ کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی جو ہے ان کا اتحاد بن سکے گا کہ نہیں؟ کیونکہ جو نمبرز ریکوائرڈ ہیں وہ کسی ایک جماعت کے پاس اس وقت نہیں ہے، کسی نہ کسی کو ایک دوسرے سے الحاق کرنا پڑے گا۔ یہ تمام تو صورتحال پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم اس وقت لندن میں موجود ہیں، اور یہ ہوا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی ڈیٹ پر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پنجاب میں الیکشن پہلے ہو یا صرف پنجاب میں الیکشن ہو۔ اس کو سازش کہا ہے کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے شہباز شریف نے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا بھی دو ٹوک موقف آ گیا ہے۔ آج ایک تقریب میں تھے وہ، وہاں پر انہوں نے گفتگو کی، کیا کہہ رہے ہیں وہ اس حوالے سے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ We have a duty, ladies and gentlemen, under the Constitution and pursuant to our oath, to preserve, to protect and to defend the Constitution. When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. That in this context, the leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan, agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. تو چیف جسٹس صاحب نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ آئین میں جو کچھ طے ہو گیا ہے، آئین جو کہتا ہے اس پر عمل درآمد کرنا، اٹس آر ڈیوٹی، اٹس ناٹ آر چوائس۔ یہ چوائس نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں۔ وزیر اعظم نے پنجاب میں صرف الیکشن ہونے کو ملک کے خلاف سازش قرار دیا ہے، اور سب کو معلوم ہے پنجاب کس کا گڑھ رہ چکا ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے ظاہر ہے وہیں سے اپنی طاقت ساری ابیل کرتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم، ذرا وہ سن لیں۔ اب خالی پنجاب میں الیکشن کرا کے پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، پنجاب کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ اس سازش کو ختم کرنا ہے تو پورے ملک میں ایک دن الیکشن ہونا چاہیے۔ سازشوں کا جو معاملہ ہے وہ یہیں تک محدود نہیں ہے، تحریک انصاف ایک قدم اور آگے آ گئی ہے۔ اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی خاص طور پہ شریف برادران کے حوالے سے کہتی ہے کہ وہ عدلیہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور اس کا پلان جی لندن میں تیار ہو رہا ہے۔ تو ذرا یہ سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی آنر کی، بھائی آپ صدر پارٹی کے سینٹرل صدر، پھر تو شہباز شریف گیا ہے نا نواز شریف کے پاس، اب وہ انسٹرکشن اس کو دے رہا ہے کہ کس طرح آپ نے عدلیہ کے خلاف کہا، وہاں بیٹھ کے عدلیہ کے خلاف سازش تیار کی جا رہی ہے۔ پروگرام میں جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عثمان ڈار صاحب ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے عامر ضیاء صاحب نے، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، اور ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، صوبائی وزیر بھی ہیں، اور ظاہر ہے آج کی جو ساری ہیپننگ ہو رہی ہے سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں اس کے لیے بڑی ریلیونٹ پرسنالٹی ہے۔ تو ول ویٹ فار ہم ٹو جوائن اس، مین وائل ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے عامر ضیاء صاحب، سر آپ کا ذرا تبصرہ چاہوں گی موجودہ صورتحال پر۔ ابھی تو کسی کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہماری علی ظفر صاحب سے بات ہوئی تھی، سینیٹر علی ظفر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی اب مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، ہونے چاہیے۔ کل ہمارے پروگرام میں کامران مرتضیٰ صاحب تھے جے یو آئی کے، وہی کہہ رہے ہیں انہیں لگتا ہے بہت جلد مذاکرات ہو جائیں گے۔ پرویز خٹک صاحب کا بیان ہے کہ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ نیتوں میں فطور ہے۔ سر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، اور آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ ہیں خبریں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ جو چیف جسٹس صاحب کا خطاب تھا اس میں انتہائی کہتے ہیں نا کہ سادہ زبان میں، آسان زبان میں سمجھا دیے کہ جی ہونا کیا چاہیے۔
اگر آپ کو سلوشن ہی چاہیے، حل چاہیے، تو اس کا بڑا سامنے کا آئینی راستہ ہے. اس میں اتنی نہ سرپٹول کی ضرورت ہے، نہ مذاکرات کی ضرورت ہے. آپ آئین پہ عمل کریں اور ملک کو بحران سے نکال دیں. اچھا، یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں شہباز شریف صاحب یا ان کی حکومت جو ہے کہ جی اگر پنجاب میں انتخابات ہوتے ہیں، اس کے بعد کے پی میں ہوتی ہے، خدا نخواستہ ملک کے خلاف سازش ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت یا انتخابات کسی بھی ملک کے خلاف سازش نہیں ہوتے. یہ ایک آئینی جمہوری حق ہوتا ہے ہر حکومت کے پاس کہ وہ سمجھتی کہ اگر ووٹ پھنس رہی ہے تو آپ دوبارہ عوام میں جاتے ہیں تاکہ بھاری مینڈیٹ سے آئیں. یہ ہر ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر چوائس ہوتی ہے، رائٹ ہوتا ہے حکومت کا. تو اس کو اگر ایکسرسائز کیا گیا تو اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ دوسری بات ہو گئی. اب تیسری بات یہ کہ لگ یہ رہا ہے کہ جی جو حکومت وقت ہے وہ کسی بھی حد تک جائے گی انتخابات نہ ہونا، کہتے ہیں نا کہ نہ ہوں. اور اس میں جو لندن پلان کی بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا لندن پلان میں کیا سازش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، مگر مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب یہ دونوں بھائی سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور ان کے جتنے ہم نوا ہیں کہ جی اپنی ڈوبتی سیاست کو ہم کیسے بچائیں، کیسے ہم جو ہے بدعنوانی کو حلال قرار دیں. مطلب ہم کیسے پارلیمنٹ کو مزید استعمال کریں کہ جناب اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ جس کے اندر وائٹ کالر کرائم کو سزا دینا ناممکن ہو جائے. بنا دیا انہوں نے نیب لاز میں تبدیلی کر کے. اداروں کو کیسے مطیع کیا جائے، یہ لندن پلان کا حصہ ہوگا. اس میں ان کا ہدف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اور صرف سپریم کورٹ نہیں، آگے چل کے میں بتا رہا ہوں، یہ میری پیش گوئی ہے، لکھ کے رکھیے گا. ان کا فوج کے ساتھ بھی بہت پرانی خواہش ہے کہ فوج کو یہ کسی طرح سے پنجاب پولیس بنا دیں. اور یہ ان کے خمیر میں ہر مرتبہ، مطلب اس وقت فوج بہت مہربانی کری ہے، نیوٹرل اسٹانس ہے فوج کا، اور فوج سیاست میں عمل دخل نہیں کری. لیکن آپ دیکھیے گا گھوم پھر کے نواز شریف صاحب کو اور ان کے خاندان کا کنٹرڈکشن پاکستان آرمی کے ساتھ بنے گا. یہ آپ کو بالکل ایک سامنے کی بات ہے. ہم لوگ 32 سال سے میں کور کر رہا ہوں اور یہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے. پھر ان کی خواہش ہوگی لندن پلان میں کہ جی موروثی سیاست کو کیسے ہم دوام دیں. ابھی تو ایک فیصلہ ہے نا عامر ضیاء صاحب، ایک فیصلہ ہے نا 14 مئی کا. 14 مئی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ چیف جسٹس جب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے، چوائس نہیں ہے ہمارے پاس، کیسے عدلیہ عمل درآمد کروائے گی اپنے فیصلے پہ؟ میں نے پہلے اس میں عرض کیا تھا صدف صاحبہ کہ انہوں نے تو بڑا آسان راستہ بتا دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت اور جتنے ادارے ہیں بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ عدالت کی بات سننے کو تیار نہیں. اگر آپ عدالت کی بات نہیں سنیں گے تو دو ہی راستے ہیں کہ مطلب یا تو آپ آئین کو اٹھا کر رکھ دیں، پھر آئین اس ملک میں نہیں ہے، قانون نہیں ہے، اور یا پھر صورت ہوتی تصادم کی. اور اس میں یا پھر ایک اور چوائس ہے کہ جی عدالت جو ہے وہ جا کر ان کو ڈسکوالیفائی کر دے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کا آغاز کرے. اچھا، اگر وہ کرتی ہے تب بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جی یہ کہتے ہیں خواجہ آصف جیسے لوگ کہ ہم ایک اور وزیر اعظم کو بلی نہیں کرائیں گے. بھائی بلی نہیں ہو رہے آپ، کیونکہ عمل نہیں کر رہے تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو چیزیں پھر بڑی خطرناک ہوں گی، حکومت کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے. سوال اس وقت عمران خان کے مستقبل کا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا مستقبل داؤ پہ نہیں لگا ہوا، حکومت کا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا مستقبل داؤ پر ہے. ایک عام پاکستانی جو ہے اس کا گلا دبا دیا گیا ہے، اس کی آنکھیں باہر نکل رہی ہیں، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کے پاس خریدنے کو پیسے نہیں ہے کہ وہ آٹا خرید سکے. ٹھیک ہے نا، 48% مہنگائی ہوئی بھی ہے، 38% لاسٹ منتھ کی مہنگائی تھی. تو اس حالت میں دیکھیں کہ ملک کا کیا حال ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان خطرے میں ہے اور اس کو بچانے کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مضبوط ادارے ہیں ان کی ہے، اور وہ عوام کی امنگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، اور وہ لوگوں کو جو ان کا ووٹ کا حق ہے اس کو ایکسرسائز کرنے دیں، صوبوں میں کرنے دیں، وفاق میں کرنے دیں. خدا کے لیے اس بات کو انشور کریں کہ کوئی بےمانی نہیں ہوگی، کوئی مطلب ہے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ یہ. اچھا، ایک آخری جملہ، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کرپشن کے بھاری بوجھ کو ہم کندھوں پہ اٹھا کے پاکستان کو اس طوفانی دریا سے نکال سکتے ہیں، جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ بوجھ جب تک نہیں اتاریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. جی ٹھیک، لیکن ظاہر ہے شفاف انتخابات کے لیے پہلے انتخابات کا انعقاد ضروری ہے، جو ابھی کسی کو نظر نہیں آ رہا. ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈار صاحب بتائیں، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں اور بڑے دو ٹوک انداز میں کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ مذاکرات ابھی جاری ہیں، جبکہ جو میڈیا پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، جو تحریک انصاف کے گیسٹ ہوں یا حکومت کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کا تو کوئی ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، کہاں بیٹھک ہو رہی ہے، کون سی نشستیں ہو رہی ہیں. تو سر مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں پھر آپ لوگ؟ دیکھیے صدف، جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں 14 مئی سے پہلے آپ اپنی حکومتیں تحلیل کر دیں اور ایک دن انتخابات کی طرف چلے جائیں، تو 14 مئی کے سٹانس سے پی ٹی آئی ہٹ جائے گی، یا بیٹھ کے جو بھی ہمیں آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کر لیں گے. چیف جسٹس صاحب تو
دو ٹوک بات کہہ سکتے ہیں نا، مگر آپ کے قائد اگر دو ٹوک بات کہیں گے تو پھر تو مذاکرات نہیں ہوں گے، کچھ تو لچک دکھانی پڑے گی نا. دو ٹوک کا آپشن چلا گیا. دیکھیں مذاکرات میں سنجیدگی نہیں ہے. بنیادی طور پہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اور ان کی جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے نہل کر دیا جائے یا انہیں جیل میں ڈال دیا جائے. ان دونوں صورتوں میں ہی حکومت الیکشن میں جانا چاہتی ہے، اور آپ ان کے مختلف وزراء کے بیانات بھی سن سکتے ہیں. جہاں تک رہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات، آج بھی چیف جسٹس نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ ہمارا فیصلہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو، سیاستدانوں کو ایک فیئر چانس دے رہے ہیں کہ ہم بیٹھیں اور بیٹھ کے جو بھی انتخابات کی تاریخ ہے اسے فائنل کریں. ہاں ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ آپ سے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب کو الیکشن سے پہلے نااہل کروانا مقصد ہے اور گرفتار کرنا، تو کس نے روکا ہوا ہے؟ اگر یہ پلان ہے، اگر تو اس پلان پر عمل درآمد سے کس نے روکا ہوا ہے؟ یہاں تو انتخابات کی تاریخ سر پر آ گئی ہے. دیکھیں یہ تو ان کی خواہش ہے، جو 150 جیلی مقدمات عمران خان صاحب پر کر رکھے ہیں، یہ ان کی خواہش ہے کہ اس میں سے چاہے وہ توشہ خانہ کا ہے، فارن فنڈنگ کا، دہشت گردی کا، بغاوت کا، اقدام قتل کا، توہین مذہب کا، دفعہ 144 کا، مختلف قسم کے مقدمات ہیں. اور حکومت کی خواہش یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک پوری منظم منصوبہ سازی کے ساتھ، منظم پلاننگ کے ساتھ عدالتوں کو پریشرائز کر رہے ہیں. فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں جو سپیچز ہیں، جو تقاریر کی جا رہی ہیں، جس طرح کے الفاظ سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہمارے قابل احترام جج صاحبان کے لیے اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر طاہر بندیال صاحب کے لیے یہ ادا کر رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد پاکستان کی عدالتوں کو پریشرائز کرنا ہے، دباؤ میں لانا ہے، تاکہ ان جیلی مقدمات میں عمران خان کو سزا دی جا سکے، عمران خان کو نہل کیا جا سکے. سوال یہ اٹھاتا ہوں میں آپ کے پروگرام میں، وفاق میں ان کی حکومت ہے، دونوں صوبوں میں ان کے ہینڈ پک وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں. پنجاب میں سارے کا سارا پی ایم ایل این پلس سیٹ اپ بیٹھا ہے جو نون لیگ کے لیے کام کر رہا ہے، اور اسی طرح جے یو آئی پلس سیٹ اپ بیٹھا ہے. خیبر پختونخوا میں چیف الیکشن کمشنر، سارا عملہ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ساتھ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جیسا شخص ان کے ساتھ ملا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی یہ بات کرتے ہیں. یہ تحفظات تو ہمارے ہونے چاہیے کہ صاف اور شفاف انتخابات پاکستان میں کیسے ہوں گے. یہ تو ساری چیزیں الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، دونوں نگران صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ. تحلیل کر رہے تھے دونوں صوبوں میں آپ کی حکومت تھی، جب آپ تحلیل کر رہے تھے تب آپ نے نہیں سوچا تھا کہ جو سیٹ اپ آئے گا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ اسمبلی چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ کو نہیں معلوم تھا آپ کی جگہ پھر اپوزیشن لیڈر کون بن سکتا ہے؟ دیکھیں دونوں صوبوں کی حکومتیں تحلیل کر کے عمران خان نے واضح پیغام دیا، وہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتا ہے، ایک دن الیکشن چاہتے ہیں، سارے ملک میں الیکشن ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور ملک اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جائے. آپ لوگ تب تک معاشی استحکام نہیں لا سکتے جب تک سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آئے گا. جب تک 5 سال کے لیے فریش مینڈیٹ ایک جماعت لے کے نہیں آئے گی، وہ کس طرح سے اتنے بڑے اور مشکل معاشی فیصلے کر سکتی ہے؟ جب سارا سیٹ اپ ان کے ساتھ ہو، طاقتیں ان کے ساتھ ہوں، امپائرز ان کے ساتھ ملے ہوں، پھر بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اتنے خوفزدہ طریقے انصاف سے اور عمران خان کی مقبولیت سے کہ الیکشن کا نام سننا نہیں ہے چاہتے. یہ خوف کیوں ہے یہ پوچھ لیتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ بڑا مسکرا رہے تھے جب ڈار صاحب گفتگو کر رہے تھے، ذرا اس مسکراہٹ کی وجہ بھی بتا دیں. لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ 90 روز میں اگر انتخابات کا آئین کہتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ آئین پر عمل درآمد کرے، کوئی چوائس نہیں ہے. تو مذاکرات کا بھی انہوں نے انڈیا ایک بار پھر دیا کہ اگر جماعتیں کرتی ہیں تو خوش آئند ہوگا. سر پھر جا رہے ہیں مذاکرات کے آپشن پر ایک بار پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی السلام علیکم. میں مسکرا اس پہ رہا تھا، میرے بہت ہی محترم ہیں ڈار صاحب اور میرے سینئر ہیں عامر ضیاء صاحب بھی دونوں ہی موجود ہیں یہاں پہ. تو جس طرح کی بات ڈار صاحب کر رہے تھے تو اس پہ تو مسکرایا ہی جا سکتا ہے نا سر. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اور یہ انتشار کس کی وجہ سے پھیلا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ جو آئینی مدت ہے اسمبلیوں کی ان کو پورا کرنے نہ دیا جائے اور 2 اسمبلیوں کو پورا کرنے نہیں دیا گیا؟ کس وجہ سے؟ ایک ذاتی انا، ایک ذاتی ضد
اور پھر اب تو خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں نے دوسروں کے کہنے پہ کہہ دیا. اب تو انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب کے کہنے پہ میں نے یہ دونوں اسمبلیاں توڑ دیں. پہلے پتہ نہیں اور کچھ وہ کہہ رہے تھے. یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں. آپ اگر صدف صاحبہ کچھ 1-1.25 سال پیچھے چلی جائیں تو جب یہ نو کانفیڈنس موو ہوئی تو اس وقت بھی خان صاحب نے کہا کہ بھلے کر لیں, میرا کچھ نہیں کر سکیں گے. جب وہ کامیاب ہوئی, ہونے کو جا رہی تھی, تو غیر آئینی طور پر ان کے ایک ڈپٹی اسپیکر نے ایک غیر آئینی رولنگ دی اور پھر انہوں نے 10 منٹ میں اسمبلیاں توڑنے کو کہا, نیشنل اسمبلی کو, اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی محترم نے اس پہ کر دیا. لیکن پھر ظاہر عدالتوں نے وہ غلط چیز تھی اس کو واپس کیا, وہ موو کامیاب ہوئی. اور پھر اس دن سے لے کے آپ دیکھیں صرف انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے. میرے خان صاحب کو سیاست کا پورا حق ہے, وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ انتظار کرتے اور جو اکتوبر کی ڈیٹ ہے اس میں کریں. اب یہ ایک بڑا انہوں نے ہوا سا بنایا ہوا ہے, جی بڑی پاپولرٹی ہے اور اس وجہ سے سب لوگ ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے پاپولر ہیں خان صاحب, لیکن سن لیں ہیں, میں مان رہا ہوں, لیکن یہ جو سیٹیں بتائی جا رہی ہیں جو جیتی جی ہم نے, وہ وہی سیٹیں تھیں جو پی ٹی آئی کی تھیں اور اس میں سے بھی کچھ انہوں نے ہاری. یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ سندھ میں کدھر ہے پی ٹی آئی؟ اور پیپلز پارٹی نے تو ملیر بھی جیتا, ملتان بھی جیتا. اب یہ بلدیاتی انتخابات آج بھی ہو رہے ہیں اور آپ بتائیں کہیں سے کوئی دھاندلی کی شکایت, کوئی ایسی چیز, لیکن آج بھی پی ٹی آئی کہیں اس طرح کی اس میں نظر نہیں آ رہی. پورے سندھ میں ہوئے بلدیاتی انتخابات, ان کو 2-4% سیٹس بھی نہیں ملی, آج بھی وہی حالت ہے. تو یہ کہاں ان کی وہ جو پاپولیرٹی کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اب الیکشن بھائی ایک آدمی کی ضد, ایک آدمی کی انا کی وجہ سے سب کو اس میں جھونک دیا جائے اور پھر انہوں نے ماننا بھی نہیں ہے. جس طرح بھی میرے محترم دوست ہیں, بھائی ہیں ڈار صاحب, جس طرح فرما رہے تھے کہ جی یہ ساری چیزیں ان کی ہیں. امپائر والی انگلی کا تو یہ انتظار کیا کرتے تھے. ہم لوگوں کو امپائروں کی ضرورت نہیں ہوتی. یا جی الیکشن کمیشن بھی ان کا, وہ جو گورنمنٹس ہیں, یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں, وہ بھی انہی کی آئیں گی یا ہوں گی. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن آج بھی ہو جائے تو انہوں نے ماننا نہیں ہے, پھر انہوں نے وہی انتشاری سیاست کرنی ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ ایک بندے کی حد درمی کی وجہ سے آپ سب کو اس میں جھونک دیں. اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. جو بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہے, جن کے آپ اتحادی نون لیگ, وہ اس کے رہنما یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ الیکشن میں چلے جائیں. جس فریش مینڈیٹ کی بات یہاں پہ ڈار صاحب کر رہے ہیں کہ جب آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو پھر فریش مینڈیٹ لے کر آئیں, 5 سال کے لیے آئیں, تو ہی آپ پہ پھر آئی ایم ایف بھی بھروسہ کرے گا. 1 سال کی 1.5 سال کی مدت میں کیا فیصلے کریں گے؟ اس کا نتیجہ سامنے ہے جو اس وقت پرفارمنس ہے. آر یو ہیپی ود واٹ فائنانس منسٹری از ڈوئنگ؟ جی بالکل, میں عرض کر رہا ہوں اس پر کافی ریزرویشنز بھی ہیں موجودہ جو فائنانس منسٹر یا جو بھی ان کی بات ہے. لیکن یہ آج اس چیز کو ہم کیوں فیس کر رہے ہیں, آج اس کو ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ وہ جو نااہل وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, ان کی جو بھی چیزیں تھیں ان کو آج فیس کیا جا رہا ہے. وہ جو ان سے آئی ایم ایف سے معاہدے تھے اور جس طرح اس وقت حالات تھے, اگر ان معاہدوں کو آگے نہ لے کے جایا جاتا تو پھر آج کیا حالات ہوتے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی سیاست کرتے ہیں, دوسری طرف جو اس وقت لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنی سیاست قربان کرنے کی بھی, یہ دیکھ لیں جو فیصلے ہوئے ہیں, جس طرح کی مہنگائی ہے, اور یہ مہنگائی وہ تسلسل تھا جو خان صاحب کی حکومت میں تھا, وہی آگے بڑھتا آ رہا تھا. اگر وہ اپنی اس کے لیے پاپولرٹی کے لیے, پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے کچھ کرتے اور وہ اپنی بات بڑھاتے اور الیکشن کی طرف جاتے تو ظاہر الیکشن وہ جیتتے. لیکن انہوں نے اپنی سیاست کو قربان کیا اپنے ملک کی وجہ سے, کہ اس وقت اگر آئی ایم ایف کی شرائط کوئی کیئر ٹیکر نہیں پورے کر سکتا تھا, اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ جی بس الیکشن ہونے ہیں تو ضرور ہونے چاہیے, ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی چودھری پرویز الہی صاحب یا جو کے پی میں ہمارے جتنے اراکین اسمبلی ہیں, یا اب تو آئین کہہ رہا ہے نا کہ 90 روز میں ہونے ہیں. دیکھ لیں, اب تو ٹھیک سپریم ہے, کورٹ وہ کہہ آئین رہی میں ہے نا, بالکل ہے, آئین جی بالکل, آئین سر آنکھوں پہ, سپریم کورٹ کے احکامات بھی سر آنکھوں پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے
کہ کیا حالات کیا ہیں, اسمبلیاں کیوں توڑی جاتی ہیں. وہ اس وقت جو اس کے لیے پوائنٹس ہیں کہ یہ اس پہ ہے, تو ایک آدمی نے ضد کی, باجوہ صاحب نے خان صاحب کو کہہ دیا توڑ دو, اس نے توڑ دی. پرویز الہی صاحب اور جتنے ایم پی ایس تھے وہ کہتے رہے کہ سر نہ توڑیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ خان صاحب کو اس کے بعد, اسمبلیاں توڑنے کے بعد, اس بات کا ادراک ضرور ہوا کہ جی جو پرویز الہی کہتا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے, اور چودھری پرویز الہی بہت سمجھدار ہیں, اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کا انہیں صدر بنا دیا. یہ ہم آگے تھوڑی دیر سے سمجھ میں آتی یہ باتیں. جی دیر میں سمجھ آئی بھی سمجھ میں ہے کہ نہیں, یہ صاحب سے پوچھیں گے, بریک لینا ہے. اور کیا یہ ذاتی مفاد کی جنگ ہے یا واقعی آئین کی بالادستی کی جنگ ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. عامر ضیاء صاحب, سر آپ اتفاق کرتے ہیں جو شاہ صاحب نے گفتگو کی کہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی اس ملک کی اکانومی بچانے کے لیے, اور عمران خان نے بڑی غلطی کی اسمبلیاں تحلیل کر کے. یہ سچویشن جو آج جس میں ہم بھور میں پھنسے ہیں یہ وہیں سے کریٹ ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں. ناصر شاہ صاحب بڑے میٹھی بات کرتے ہیں, بڑے آرٹیکولیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں سے. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو ایک بحث چل رہی ہے نا کہ جی پورے ملک میں الیکشن کرانا بیک وقت بہت ضروری ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قیامت آ جائے گی اگر ایک صوبے میں پہلے الیکشن ہو جائے. اور مطلب ہے یہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے. بھارت کی ہماری بہت سے مثال دیتے ہیں, بھارت کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کوئی اور ہوتی ہے, اسٹیٹ الیکشن ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ, تو کوئی حرج نہیں ہوتا. دوسری بات یہ بھی ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے ہر پارٹی کا کہ وہ لوگوں تک دوبارہ فریش مینڈیٹ کے لیے جائے. یہ کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہوتا. بعض اوقات جب آپ کی کم میجورٹی ہوتی ہے تو بالکل آپ کو حق حاصل ہے کہ یو کین گو فار فریش الیکشن, ایک آپ الیکشن کال کر دیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ایسی کوئی غیر آئینی غیر جمہوری بات نہیں ہے. اسی کنٹینیوشن میں بالکل اسی طرح جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو حق ہے کہ سندھ میں اپنے 5 برس پورے کرے, اور یہاں پہ ان کی اتنی گرفت ماشاءاللہ مضبوط ہے, دیہی سندھ میں بھی اور شہری سندھ میں بھی ان کے اتنے پاکٹس ہیں کہ ان کو اگلے الیکشن میں اس طرح کی فکر کی ضرورت نہیں جو کہ ان کے اتحادی نون لیگ کو پنجاب میں جتنی فکر کے ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ بات بالکل میرے خیال میں کلیئر ہونی چاہیے. جی صدف. اچھا آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ ہاں میرے خیال میں آپ کا سوال رہ گیا, آپ کا سوال رہ گیا جو کیا تھا, وہ اگر آپ مجھے ایک کیو دے دیں چھوٹا سا تو میں سیاست قربان کی آپ نے ظاہر انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے, اور خان صاحب کا یہ سارا کریٹ کیا ہوا معاملہ ہے. جی میں یہ عرض کروں جو یہ ایک دعویٰ کرتی ہے نون لیگ کی حکومت کے پی ڈی ایم کے ہمارے دوست کہ جناب ہم نے سیاست قربان کی. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے کہ یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ نیب لاز میں جس طرح سے ترامیم کی گئی, اس کا مقصد یہ تھا کہ جی جو یہاں پر مبینہ طور پہ کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزا نہ ملے, وائٹ کالر کرائم کو ہمارے یہاں سزا نہ ملے. تو پارلیمنٹ جو ہے سہولت کار بن گئی ہمارے یہاں بدقسمتی سے کرپشن کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے, کرپشن کے تحفظ کے لیے, جو میرے خیال میں خطرناک بات ہے. تو اس وقت جو ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی شریف خاندان کی خصوصی طور پہ کسی بھی طرح اقتدار میں آئے اور ہم جو نیب لاز ہیں اس کو تبدیل کریں, مقدمات ختم کریں. اور دیکھیں نیب لاز تبدیل ہونے کے بعد 90% جو ہے مقدمات ختم ہو گئے, ٹھیک ہے نا, اور ان کے ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں یہ لوگ. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, شہباز بھی ہیں, نواز شریف صاحب بھی ہیں, مریم صاحبہ بھی ہیں. انہوں نے یہ واحد بدقسمت ملک ہے کہ جہاں پر رولز آف دا گیم چینج ہو جاتے ہیں, آپ قانون بدل دیتے ہیں. وہ لوگ قانون بدلتے ہیں کہ جو مقدمات کا سامنا کر رہے ہوتے, جو اس قانون کی زد میں ہوتے. تو میرے خیال میں یہ سوچنا چاہیے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کس کا ساتھ دے رہے ہیں, اور یہ کام جو قانون سازی ہو رہی ہے عوام کے لیے ہو رہی ہے یا چند مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے گا, پاپولیرٹی کی ظاہر پاکستان تحریک انصاف کی جب بات ہوتی ہے, یہاں خود بھی شاہ صاحب نے کہا ہے پاپولر, اور ہم سرویز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آج بلدیاتی الیکشن سندھ میں ہو رہے ہیں تو آپ کی پوزیشن کیا ہے معلوم ہے, کیوں وہ پاپولیرٹی یہاں پہ ہمیں ٹرانسلیٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی, میٹیریلائز ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ پھر آپ صرف پنجاب میں ہی الیکشن پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں صرف پنجاب میں الیکشن ہونا سازش ہے, تو پورے ملک کی بات کیوں نہیں کرتے, کے پی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں صدف, آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, بلدیاتی انتخابات وہی جماعت جیتتی ہے جس کی صوبے میں حکومت ہو, کیونکہ فنڈز صوبے نے دینے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے. پھر لوکل اثر و رسوخ کی جو بات کی جا رہی ہے, سوال آپ ناصر شاہ صاحب سے یہ پوچھیں, اگر پیپلز پارٹی کی پورے سندھ میں آج حکومت ہے اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرا رہا ہے,
تو پھر پنجاب میں اگر کل کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو وفاق کا الیکشن ہوگا تو اس میں کیا چینج ہے, کیا ڈفرنس ہے, مقصد کیا وہ مختلف ہوگا؟ آج سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں, اس میں تو سندھ حکومت کروا رہی ہے جو ان کی ہے, پاکستان پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے, جماعت اسلامی کی تو نہیں ہے, تو یہ لوگ بھی تو کروا رہے ہیں الیکشنز. تو یہ صرف ایک بیانیے کی حد تک یہ بات کرتے ہیں جی ایک دن انتخابات ہونے چاہیے, کل کو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو وفاق کا الیکشن جو ہے نا شاید وہ مینج کر لیں گے. چلیں یہ اس بات کی تو تصدیق کر رہے ہیں. پنجاب پر ہی سارا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ اس بات کی کیوں نہیں بات کر, ہم تو پورے ملک کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں تقریباً 3 ماہ قبل یہ اسمبلیاں تحلیل کی گئیں. پہلے میں ان کو کلیئر کر دوں, ناصر شاہ صاحب کا اگر آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں تو ان کا کلپ نکال لیں, پیپلز پارٹی والوں کا نکال لیں. درجنوں ٹاک شوز میں یہ خود ہمیں کہتے رہے ہیں عثمان ڈار آپ لوگ اپنی دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کریں, ہم سندھ کر دیں گے, ہم وفاق کر دیں گے. یہ اب جنرل باجوہ کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ عمران خان نے تو بات کی کہ ساری سیاسی جماعتیں بشمول حکومت, پی ڈی ایم, اسٹیبلشمنٹ, کہ اگر آپ جنرل الیکشنز چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومتیں قربان کر دیں. تو وسیع تر مفاد میں ملکی دیکھیں سنیں ذرا آگے سنیں نا, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں اسمبلیوں سے نہ جائیں, اسمبلیوں میں رہیں, سیاست کریں. یہ تو بلاول بھٹو نے آپ کو کہا بھی تھا. دیکھیں لیکن یہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں الیکشن کی کیوں بات کی جا رہی تھی, آپ سمجھو اس بات کو صدف. 3 ماہ قبل عمران خان نے اسمبلیاں اس لیے تحلیل کی کہ جس پیمانے کی معاشی دہشت گردی ان معاشی دہشت گردوں نے کی, چور ڈاکو لٹیرے تو پاکستانیوں یہ تھے ہی, معاشی دہشت گرد بھی یہ ثابت ہوئے. 6 ماہ مزید کیا یہ ملک متحمل ہو سکتا تھا ان کی ایسی معاشی دہشت گردی کا؟ کیا حالات بہتر کر دیے انہوں نے پچھلے 3 ماہ میں؟ کیا گارنٹی ہے کہ اگلے 3 ماہ میں بھی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ دودھ و شہد کی یہ ندیاں بہا دیں گے, ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا, پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی, بجلی کی قیمتیں آئے دن بڑھائی جا رہی ہیں, آٹا دال چینی ہر چیز مہنگی کر کے رکھ دی ہے انہوں نے, کمر توڑ کے رکھ دی ہے پاکستانی کی. ہاں یہی بات ہے, یہ اس نقطے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی حالات بہتر نہیں ہو رہے, اس لیے میرے لیڈر عمران خان نے فیصلہ کیا, حکومتیں چھوڑی. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں مجھے کوئی ایک لیڈر, صدف ایک سیکنڈ دینا مجھے ذرا, میں اس میں بات کر رہا ہوں نا. بات یہ ہے کہ 76 سالہ تاریخ میں مجھے کوئی ایک سیاسی جماعت, کوئی ایک سیاسی لیڈر بتائے جس نے اس طرح اپنی حکومتیں تحلیل کی ہوں, ملک کے لیے قربان کی ہوں, ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے قربان کی ہوں. یہ لوگ اقتدار کے ساتھ چمٹے ہیں, ہنس رہے ہیں, لوگوں کی بے بسی پہ ہنس رہے ہیں یہ لوگ. اور بات لگا رہے ہیں, آپ کی بات لگانا چاہیے. پھر آپ نے سوال کیا کہ ہمیں کیا افسوس ہے پنجاب یا خیبر پختونخوا کی حکومت جانے کا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تاریخی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں, میرے اوپر, عثمان ڈار پہ, میرے بھائیوں پہ مقدمے ہو چکے ہیں. ہمارے درجنوں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایز پہ مقدمات ہو چکے ہیں, صرف اس بات پہ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کر دیں, عمران خان سے غداری کر دیں. یہ سب ہم فیس کر رہے ہیں, لیکن بطور سیاسی ورکر جو مجھے دلی خوشی ہے, عمران خان کے اس فیصلے کے بعد, دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد, یہ جو سارا کچرا, یہ سارا گند جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اکٹھا ہوا تھا, اور جس طرح سے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد انہوں نے آئین شکنی کی ہے, آئین اور قانون کی دجیاں بکھیری ہیں, رول آف لا کی دجیاں بکھیری ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کی دجیاں بکھیری ہیں, سپریم کورٹ پہ یلغار کی ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جن الفاظ کے ساتھ, یہ سارا گند قوم کے سامنے آ گیا. صدف یہ نہیں آنا تھا. ایک مصنوعی لبادہ اوڑھ رکھا تھا اس ملک میں آئین کے نام پہ, ایک آئین کے نام پہ ایک مصنوعی لبادہ اوڑھ رکھا تھا. اس ملک کے ادارے کتنے کمزور ہو چکے ہیں, کتنے مفلوج ہو چکے ہیں, یہ بھی کریڈٹ عمران خان کو دینا ہوگا. اس کے اس فیصلے کے بعد ثابت ہوا کہ پاکستان کے ادارے کتنے مفلوج ہو چکے ہیں. شاہ صاحب یہ کریڈٹ دیں آپ کہ سب کو ایکسپوز کر دیا, کون آئین کے ساتھ کتنا کھڑا ہے. سر ذرا آپ بتا دیں. بس میں تقریر کے سحر میں کھو گیا تھا, میرے محترم ڈار صاحب کی جو تقریر تھی اس کو سننے. دیکھیں ابھی تو خان صاحب نے خود کہا, ہم کہاں کب کہہ رہے ہیں کہ وہ باجوہ صاحب کے پیچھے چھپ رہے ہیں یا ہم چھپ رہے ہیں. انہوں نے خود کہا, انہوں نے مجھے کہا ہے. اور پھر یہ دیکھیں باجوہ صاحب ذاتی طور پر میرے لیے بہت محترم ہے, لیکن یہ مکافات عمل ہے. نہ وہ ان کو لاتے, نہ ان کو اتنی سپورٹ کرتے,
نہ آج ان کو یہ سب کچھ سننا پڑتا. تو یہ ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز کی میں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں عامر ضیاء صاحب, انہوں نے بات کی نیب قوانین کی. مجھے یہ بھی ظاہر ہے ان کو تو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ نیب قوانین اور یہ ساری چیزیں بنائی کب گئی تھیں, اور کیا یہ پولیٹیکل اس کی وجہ سے نہیں بنائی گئی تھی. اور بلکہ مجھے تو یاد ہے جب اس میں جو پہلے لوگ اس میں پکڑے گئے تھے ان کو بعد میں اسی گورنمنٹ میں ان کو وزیر بنا دیا گیا, اور پھر بعد میں بھی ہمیشہ عام ٹوسٹنگ کے لیے اس کو یوز کیا جاتا رہا. آج بھی اب جو بھائی بتا رہے تھے کہ بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, کوئی جاتا ہے, جی میں بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی بھی جاتا ہے 2 دن 10 دن 8 دن 6 دن کے بعد آ جاتا ہے. نیب قوانین میں تو 90 دن تک بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کی شروع دن سے وکٹم رہی. میاں صاحب کی گورنمنٹ ہو یا خان صاحب کی گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے جو بھی ادوار گزرے ہیں, اس میں تو آپ نے دیکھا کیا کیا نہیں ہوا. پھر بعد میں میاں صاحب والوں کو بھی یہ ساری چیزیں آئیں, اور خان صاحب کے جو 3 سال گزرے ہیں اس میں یہ بڑی رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, کیا کیا نہیں ہوا ان کے ادوار میں. اور اب یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے بڑے معصوم, اور انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. جو ان کی نااہلیت تھی اس وقت کی حکومت کی, وہ تو اپنی جگہ پہ جی بالکل غلط ہے. ہم دیکھیں, ہم اس طرح کی گرفتاریوں کو کبھی سپورٹ نہیں کرتے, اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو. پولیٹیکل فیس کیا جانا چاہیے. ایشو صرف یہ ہے پنجاب کی. اب میں بات کر رہا تھا, پنجاب ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس پر اگر الیکشن ابھی ہوتے ہیں اور جو بھی جیت کے آتا ہے, ایک تو آپ دیکھیں وفاقی حکومت میں ظاہر ہے پی ٹی آئی نہیں ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہاں پہ ہے اس میں وہ نہیں ہے, الیکشن کمیشن پر ان کو اعتماد نہیں ہے, دوسرے ادارے جو ہیں ان پر بھی یہ سب کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو جو رزلٹ آئے گا کیا یہ اس کو مانیں گے؟ اور پھر پہلے یہاں پہ الیکشن ایسے ہی ہوتے تھے کہ نیشنل اسمبلی 1 دن ہوتی تھی, 2 دن کے بعد پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہوتے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا 88 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور بی بی شہید جب الیکشن تھا تو بڑے وسیع اس پہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن جیتی تھی پیپلز پارٹی. بعد میں کیا ہوا 88 میں جب پروونشل گورنمنٹ کی الیکشن تھی, خاص طور پر پنجاب کی, تو اس کے ریزلٹ کیسے آئے تھے بعد میں. تو یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے آئین میں یہ بات آئی کہ 1 دن الیکشن ہونے چاہیے. میری گزارش صرف یہ اپنے محترم بھائی سے, ڈار صاحب سے, کہ خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کریں کہ اپنی پولیٹیکل مہم شروع کریں. اکتوبر کون سا دور ہے, انتظار کر لیں. یہ کیا بے کلی ہے, یہ کیا بے تابی ہے کہ حکومت میں اور حکومت میں نکل جانے سے عمل درآمد ہوگا. جی شاہ صاحب, جی بالکل, چیف جسٹس صاحب کی حکم آنکھوں پہ, وہ آپ نے کروانا ہے. چیف جسٹس صاحب کا حکم ہماری سر آنکھوں پہ, اور مجھے پوری امید ہے. دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے اس بات کا اندازہ کیا, ان کو اس بات کا ادراک ہوا کہ ایک بندے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ آپس میں بات کر لیں, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں خود بیٹھیں. آپ کو یہ بھی علم ہے کہ شروع سے خان صاحب کبھی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. جب حکومت میں تھے لندن میں سازش ہو رہی ہے, آگ اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب جب ہوا ہے تو کچھ بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن شرائط ایسا ہوگا تو بات ہوگی. یہ ایسا نہیں ہوتا, بات ٹیبل پہ ہوتی ہے, دلائل سے ہوتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں, آئین میں 90 دن لکھا ہوا ہے, اس کی پاسداری ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ آئینی جو قدغن آ رہی ہے وہ کس وجہ سے, ایک شخص کی وجہ سے, کہ جب اس کی اپنی حکومت نہیں رہی تھی اس نے نیشنل اسمبلی بھی توڑنے کی کوشش کی, اور بعد میں پنجاب اور کے پی بھی. جی پلیز کچھ کہہ رہی تھی. مجھے بریک لینا, بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ الزام لگایا ہے تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے, چودھری پرویز الہی بھی, کہ عدلیہ کے خلاف سازش تیار ہو رہی ہے. ایسا واقعی ہے, اور کیا آپ سپورٹ کریں گے اپنے اتحادی نون لیگ کو؟ بریک کے بعد سوال پوچھیں گے. جی اب لاسٹ سیگمنٹ ہے, کوشش کریں گے کلوزنگ ریمارکس لے لیں. جیسے ڈار صاحب آپ کے لیے ذرا کوئی خبر ہے, آپ کو شاید پتا چلا ہو پرویز الہی صاحب سے کیا وعدہ ہوا ہے, ذرا سن لیں پھر میں سوال پوچھ لیتی ہوں.
की, उन्होंने भी ऑनर की, भाई आप सदर मान पार्टी के सेंटर, फिर मोनस या आप चीफ मिनिस्टर भी इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद पार्टी की तरफ से, बल्कि इस हद तक उन्होंने पहरा दिया कि किसी बड़े लीडर को उन्होंने पंजाब का टिकट ही नहीं दिया। डार साहब, ये तो वादा हो गया है, आपके लिए खबर है? मतलब फवाद साहब को नहीं मिला, हमाद साहब को नहीं मिला, शाह साहब को नहीं मिला, आपको तो मिला है सर। देखिए तो कबूल है आपको परवेज लाई, मोनिस लाई बतौर वजीर आला? देखिए इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, चौधरी परवेज लाई साहब माशाल्लाह वसी तर तजर्बा रखते हैं, 2 दफा वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जब भी इंतखाबात होंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंशाल्लाह ताला वाज़िया बरतरी हासिल करेगी, सीट्स हम जीतेंगे, और जिसको भी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, चाहे वो परवेज लाई साहब को बनाते हैं, इमरान खान साहब, जिसको भी बनाएंगे चेयरमैन तहरीके इंसाफ फैसला करेंगे। हम सभी जो भी MPs हैं वो इंशाल्लाह ताला उस चीफ मिनिस्टर के साथ हो गया, परवेज लाई यही बता रहे हैं, तो आप नहीं है इस रेस में? देखिए मैं कभी इन ओहदों की रेस में भागा ही नहीं हूं ना, अपनी पार्टी के अंदर अगर आप देखें तो मैंने कभी किसी ओहदे के लिए ख्वाहिश नहीं रखी है। वैसे इमरान खान साहब मुझे कोई जिम्मेदारी दे दें कि इस प्रोजेक्ट पे तुमने काम करना है, तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता भी हूँ और आज तक अपने लीडर को मायूस नहीं किया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब जो भी जिम्मेदारी देंगे, देखिए वो हमें वजीर बनाए ना बनाए, जैसे आप वजारत आला की बात कर रहे हैं, इमरान खान के साथ हम इन ओहदों के लिए कबूल होंगे, क्यों नहीं होंगे? इमरान खान का हर फैसला हमें कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई दोराई नहीं है, कोई शक व शुबा ही नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर उनसे बात की है तो आप देखें, अगर वो अनाउंस करेंगे तो सभी जो शाह साहब कह रहे हैं, शाह साहब क्या अगर आप पंजाब में या इलेक्शन ओवरऑल नहीं जीत पाते तो नताइज कबूल होंगे? देखिए शाह साहब को हम तो कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, अगर हमें नताइज का खौफ हो कि नताइज तब्दील कर दिए जाएंगे तो हम इतना जोर लगा रहे हो, मुझे बताएं, रैलीज निकाल रहे हैं, यूनियन काउंसिल की सतह पे इजहार यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान में कल जो ये अजीम पाकिस्तानी बाहर निकले हैं, एक तो मैं आपके प्रोग्राम से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और खास शुक्रिया अदा करता हूँ अपने शहर सियालकोट के अजीम लोगों का, वो बहुत बड़ी तादाद में बाहर आए कल इजहार यकजहती के लिए, सुप्रीम कोर्ट के साथ, आईने पाकिस्तान के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल साहब के साथ ये तैयारी पकड़े, ये बस खौफ ज़दा उन्हें बोले अपना खौफ का बुत तोड़ दें। शाह साहब तोड़ दें खौफ का बुत, मैदान लगाएं, इलेक्शन में आए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जमानतें ही सब तो हो जाएंगी ना, इससे ज्यादा यार क्या होगा? इलेक्शन में आ जाए। सिंध में तो आप लोग आगे जीत भी रहे हैं, तो अब क्या खौफ है? और फिर साजिश बंद हो अदलिया के खिलाफ जो कह रहे हैं परवेज लाई PTI सर। जी अदलिया के लिए बहुत एहतराम है, कोई साजिश का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसी अदलिया में भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर भी हुआ, इसी अदलिया में साकिब निसार साहब के फैसले आपके सामने हैं अब, लेकिन हम बहुत एहतराम करते हैं और इलेक्शन में बिल्कुल आएंगे। इधर सिंध में तो ये हो रहा है कि इनके जो बड़े लीडर हैं वो अपना जाती वार्ड हार जाते हैं, अपने जहां से वो MPA भी जीते थे उससे भी पता चल गया कि कितनी पॉपुलैरिटी थी। दूसरा ये कभी सीरियस नहीं होते, अब देख ले हम करा देंगे, मैं ये कह रहा हूँ वक्त पे करा देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक इतना इशू हुआ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है इंडिया के दौरे पे गए, लेकिन उस पे जिस तरह के बयान PTI की तरफ से आ रहे हैं, जिस तरह का एहतजाज इनकी तरफ से आ रहा है, वो वैसे ही है जैसे वहां पे भी चेयरमैन के खिलाफ हुआ। और मुझे तो बड़ी हैरत हुई जो हमारे एक बड़े लीडर हैं PTI के, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, और वो जनरल उमर के बेटे हैं और उनको कुछ माजी में भी जाना चाहिए, और इल्जाम वो इनके लिए लगा रहे थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिसके सर की कीमत उन्होंने लगाई इंडिया वालों ने, उसके बावजूद वो वहां पे गए हैं, बहादुरी से गए हैं, और यहाँ पे आप देख लें, बुरा मान जाएंगे डार साहब कि लोगों ने तो इस दफा बुलेट प्रूफ बुरका भी मुतारिफ करा दिया है। देखिए सदफ, जब आप बिन बुलाए मेयर का हाँ। जी मेयर हमारा जीतेगा। अभी आप देखें इस वक्त भी जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस वक्त तक के जो आ रहे हैं रिजल्ट, कोरंगी में भी जीत रही है, साउथ में जीत रही है, क्यामाड़ी में जीत रही है, वेस्ट में जीत रही है। तो ये अब तो सबकी उस पर फोकस था ना, ये जो इल्जाम लगा रहे थे सबके जी ये इतनी धांधली हुई, कहीं ऐसी बात नहीं है, और फेयर इलेक्शन है, और इंशाल्लाह मेयर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का। देखिए सदफ, पहले भी हमारे एक कारकुन ने बिलावल जरदारी को लियारी में शिकस्त दी थी,
اس دفعہ بھی انتخابات ہوں گے، ان کا شوق پورا کر دیں گے. اس دفعہ بھی ہمارا ایک ورکر، ایک کارکن عمران خان کا ہرائے گا بلاول کو الیکشن. ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب، سر الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ عامر ضیاء صاحب، الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ سارے سیاستدانوں کو، ہر سیاسی جماعت کو اس بات کے ادراک ہے، اندازہ ہے کہ حالات بہت گمبھیر ہیں، اور جتنا اس ملک میں کشیدگی تناؤ جاری رہے گا، ہم لوگ اپنے جو اصل ایشوز ہیں اس پہ توجہ نہیں دے پائیں گے. تو اب یہ جو ایک ضد ہے کہ جی الیکشن ابھی ہوں یا بعد میں ہوں، اس کو میرے خیال میں اس سے نکلنا چاہیے، کوئی کنسنسس بنانا چاہیے، اتفاق رائے بنانا چاہیے. جتنا جلد یہ کام ہوگا اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ عامر ضیاء صاحب. ناصر حسین صاحب، عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.